ایمان ابو طالب کے متعلق محدثین امت کا نظریہ اور موقف کیا ہے کہ ان کے نزدیک وہ ایمان لائے تھے یا نہیں لائے تھے؟ تو آئیے اس پہ ایک نظر ڈالتے ہیں۔ سعید بن مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے والد سے ایک طویل روایت جو ہے وہ نقل کرتے ہیں کہ جب ابو طالب کی موت کا وقت قریب آیا تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام ان کے پاس تشریف لائے تو آپ نے دیکھا کہ وہاں ابو جہل، عبداللہ بن ابی، امیہ بن المغیرہ، یہ لوگ وغیرہ جو ہے بیٹھے ہوئے تھے وہاں۔ تو آپ نے کہا کہ اے چچا، آپ لا الہ الا اللہ کہیے، یعنی آپ کلمہ جو ہے وہ پڑھ لیے تو میں اس کلمے کے وجہ سے، آپ کے پڑھنے کی وجہ سے میں اللہ کے آپ کی شفاعت اور سفارش کر سکوں گا۔ تو جب آپ نے یہ کہا تو ابو جہل اور عبداللہ بن ابی امیہ جو ہے انہوں نے کہا، اے ابو طالب، کیا تم عبد المطلب کی ملت سے اعراض کر رہے ہو؟ کیا تم ان کی ملت سے الگ ہو رہے ہو؟ تو انہوں نے پھر کیا کیا کہ وہ انکار کرتے رہے، سرکار ان پہ بار بار توحید کو پیش کرتے رہے، کلمہ کو پیش کرتے رہے، شہادت کو ہے جو پیش کرتے رہے، تو وہ انکار کرتے رہے۔ آخر کار انہوں نے یہ کہا کہ میں عبد المطلب کی ملت پر ہوں، اور لا الہ الا اللہ کو پڑھنے سے انکار کر دیا۔ جب انہوں نے انکار کیا تو آقا علیہ السلام نے فرمایا، اللہ کی قسم، میں آپ کے لیے استغفار کرتا رہوں گا، آپ کی بخشش اور مغفرت کی دعا کرتا رہوں گا جب تک کہ مجھے اس بات سے روکا نہیں جائے گا۔ یعنی واضح طور پہ اللہ کی طرف سے استغفار نہ کرنے کا حکم جب تک نازل نہیں ہوگا اتنی دیر تک میں اے چچا آپ کے لیے جو ہے وہ استغفار کرتا رہوں گا۔ تو اس وقت یہ آیا کریمہ نازل ہوئی، وما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین، سورہ توبہ کی 311 نمبر آیا کریمہ نازل ہوئی۔ تو پھر آقا علیہ السلام نے ان کے لیے استغفار کرنا جو ہے وہ چھوڑ دیا، اور پھر اگلی آیت میں لکھی کہ انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء۔ یہ آیا کریمہ بھی جو ہے وہ ابو طالب کے متعلق نازل ہوئی۔ تو اس روایت کو امام بخاری نے اپنی کتاب کے اندر، یعنی صحیح بخاری کے اندر جو نقل کیا ہے، 2474 حدیث نمبر ہے۔ امام مسلم نے نقل کیا ہے جو ہے وہ 42 نمبر حدیث کا نمبر ہے۔ سنن نسائی نے بھی نقل کیا ہے 5302، اور مسند احمد کے اندر امام احمد بن حنبل انہوں نے نقل کیا ہے 47042، یہ اس کا نمبر ہے۔ تو یعنی یہ محدثین بھی ان روایت کو نقل کر کے اس بات کو واضح کر رہے ہیں کہ ابو طالب جو تھے انہوں نے کلمہ نہیں پڑھا تھا۔ اس کے بعد ایک اور روایت ہے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اس کے اندر بھی یہی اس طرح حدیث بیان کی گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اے چچا، آپ لا الہ الا اللہ پڑھ لیجئے، آپ یہ کہیے میں قیامت کے دن اس کلمے کے میں سے آپ کے حق میں شہادت اور گواہی دوں گا کہ انہوں نے کلمہ پڑھا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ مجھے اگر قریش آر نہ دلاتے یا ان سے مجھے شرمندگی نہ ہوتی کہ موت کی گھبراہٹ کی وجہ سے ابو طالب نے جو کلمہ پڑھ لیا تو میں اب یہ پڑھ کر اے میرے بھتیجے تمہاری آنکھوں کو ضرور ٹھنڈا کر دیتا، لیکن پڑھا نہیں۔ تو یہ آیت نازل ہوئی، انک لا تہدی من احببت، سورہ القصص کی آیت نمبر جو ہے 56 وہ نازل ہوئی۔ تو اس روایت کو امام ترمذی نے سنن ترمذی کے اندر نقل کیا ہے 8813 نمبر، مسلم کے اندر اس کا جو ہے وہ 52 نمبر یعنی 52 نمبر ہے، مسند احمد کے اندر بھی اس کو نقل کیا گیا ہے، صحیح ابن حبان کے اندر جو ہے وہ 7726 نمبر حدیث ہے، اور دلائل النبوہ للبیہقی کے اندر بھی اسی روایت کو نقل کیا گیا ہے کہ انہوں نے پھر کلمہ جو ہے وہ نہیں پڑھا تھا۔ اسی طرح بخاری شریف کے اندر، مسلم شریف کے اندر ایک روایت اور بھی ہے کہ حضرت عباس بن عبد المطلب نے آقا علیہ السلام کی خدمت میں عرض کیا کہ اللہ کے رسول، کیا آپ نے کوئی اپنے چچا ابو طالب کو کوئی فائدہ دیا ہے؟ وہ آپ کا دفاع کرتے تھے، آپ کے لیے غصے ہوتے تھے اور آپ کے ساتھ جو ہے وہ درست رہتے تھے۔ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا، ہاں میں نے انہیں فائدہ پہنچایا ہے کہ وہ اب جہنم کے اوپر والے حصے میں ہے، اگر میں نہ ہوتا تو وہ جہنم کے نچلے گڑھے یا حصے میں ہوتے۔ تو یہ میری وجہ سے انہیں جو ہے وہ فائدہ پہنچا ہے۔ تو یہ روایت بھی انہوں نے محدثین جو نقل کی ہے۔ اس کے بعد بخاری شریف کے اندر حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی روایت نقل کرتے ہیں کہ انہ سامع نبی صلی اللہ علیہ وسلم وذکر عندہ عمہ، سرکار سے میں نے سنا جب آپ کے پاس آپ کے چچا ابو طالب کا ذکر کیا گیا تو آپ نے کہا کہ ہاں
انہیں میری شفاعت قیامت کے دن فائدہ دے گی اور انہیں جہنم کے اوپر والے حصے میں رکھا جائے گا جہاں عذاب ٹخنوں تک پہنچے گا، لیکن اس کی شدت اتنی ہوگی کہ ان کا یغلی منہ دماغ ہو، کہ ان کا دماغ کھولے گا، اتنا وہ عذاب ہوگا کہ آگ جو ہے ان کے ٹخنوں تک پہنچے گی۔ تو اس کے اندر بھی عذاب جہنم کا ذکر ہے اور ان کے کلمہ نہ پڑھنے کو جو ہے وہ ذکر کیا گیا ہے۔ اسی طرح سیدنا عبداللہ بن عباس وہ نقل کرتے ہیں کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ قیامت کے دن سب سے زیادہ ہلکے عذاب والے ابو طالب ہوں گے۔ انہیں کیا ہوگا؟ انہیں آگ کے جوتے پہنائے جائیں گے اور ان سے ان کا دماغ جو ہے وہ کھولنے لگ جائے گا۔ تو اس روایت کو امام مسلم نے صحیح مسلم کے اندر جو ہے وہ نقل کیا ہے۔ مولا کائنات شیر خدا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے براہ راست روایت نقل ہے کہ آپ نے کہا کہ لما توفی ابی اتیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقلت ان امک قد توفی، جب میرے والد ابو طالب فوت ہوئے تو میں سرکار کی بارگاہ میں آیا اور میں نے کہا کہ آپ کے چچا فوت ہو گئے، تو آپ نے کہا کہ جاؤ اور انہیں کسی گڑھے میں جا کے گاڑ دو، وہاں چھپا دو، اور کہا کہ میں نے کہا جی وہ تو قلت انہ مات مشرکا، مولا کائنات کہتے ہیں میں نے عرض کیا جی وہ تو مشرک فوت ہوئے، تو سرکار نے فرمایا اذا فوار ولا تو دسن نشیا حتی تاتینی، کہ جاؤ اور کس سے کوئی بات چیت نہ کرنا، میرے پاس آنا۔ اور میں جب آیا تو سرکار نے مجھے نہانے کا جو ہے وہ حکم دیا۔ جو یہ روایت جو ہے وہ مسند تیالسی جز اس کے اول کے اندر یہ ذکر کی گئی ہے روایت اس طرح۔ تو آپ دیکھ لیجئے حضرت علی خود جو ہیں وہ نقل کر رہے، بلکہ ایک روایت میں آتا ہے ان امک شیخ الدال قد مات، آپ کے گمراہ چچا حضرت علی اپنے والد کے بارے میں کہہ رہے ہیں، ابو طالب کے بارے میں سرکار کی بارگاہ میں آ کر، تو آپ نے کہا کہ جائیے اور انہیں کسی گڑھے میں جا کے گاڑ دیجئے۔ تو اس روایت کو امام ابو داؤد نے بھی نقل کیا ہے، اس کو امام نسائی نے بھی جو ہے وہ نقل کیا ہے۔ تو یہ بہت ساری روایات ہیں اس بات کے اوپر دلالت کرتی ہیں کہ انہیں کلمہ جو ہے وہ نہیں پڑھا تھا۔ حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واضح بیان جو ہے وہ صحیح البخاری کے اندر جو ہے وہ 1588 حدیث نمبر ہے، اس کے اوپر نقل ہے، اور مسلم میں 1614 پہ وہ ہے کہ عقیل اور طالب دونوں جو ہے وہ ابو طالب کے وارث بنے تھے، لیکن حضرت جعفر حضرت علی رضی اللہ عنہما یہ اپنے والد ابو طالب کے وارث نہیں بنے تھے۔ اور یہ کیوں نہیں بنے تھے؟ اس لیے کہ درمیان میں اختلاف دین تھا، یہ مواحد تھے وہ مواحد نہیں تھے، یہ مسلم تھے وہ مسلم والد ان کے نہیں تھے، تو ان کا وارث نہ بننا اور حضرت علی کا جنازہ نہ پڑھنا یہ اسی بات کو جو ہے بیان کرتا ہے۔ صحیح بخاری کے اندر یہ روایت ہے، مسلم کے اندر یہ روایت ہے، یعنی یہ بیان کرتا ہے کہ انہوں نے کلمہ نہیں پڑھا تھا۔ تو محدثین امت کا بھی یہی نظریہ ہے جو انہوں نے اتنی ساری روایات نقل کر دی کہ ابو طالب جو تھے انہوں نے کلمہ نہیں پڑھا تھا۔